وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ ہے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گرا معلوم ہوتی ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اس کی شان یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، اور محتاجوں کو، اور مسافروں کو، سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ بے شک دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر سب سے اچھی بات ان کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور یہی عقل والے ہیں۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ ہی تو ہے سب کو رزق دینے والا، زوراور ہے، مضبوط ہے۔ سو کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے عذاب کی نوبت مقرر ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی طلب نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے
جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔ اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔